انگریزوں نے ہم کو غلام بنا لیا، ہم نے آزادی میں یہ کردار ادا کیا، وہ کردار ادا کیا۔ غلامی میں بھی تو آپ ہی کا کردار تھا۔ کس کی وجہ سے یہ دیش غلام بنا؟ آپ کی عیاشیوں کی وجہ سے، تاج محل بنانے کی وجہ سے اور فلاں فلاں بنانے کی وجہ سے۔ جب بھی اللہ کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے سامنے آسمان و زمین کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ ہر چیز، ہر مخلوق جس اللہ کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ ہی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ سب کے سب من فی السماوات، جو آسمانوں کے اندر ہیں، ساتوں آسمانوں کے اندر، ومن فی الارض، اور جو زمین پر ہیں، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، والنجوم والجبال والشجر، ستارے اور اسٹارز، پہاڑ، ماؤنٹنز، اور سارے کے سارے درخت اسی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والدواب، اور چوپائے، اینیملز اسی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ بھی اسی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے۔ آج جو ہمارا خطبے کا ٹاپک ہے کہ what is the real freedom، اصل آزادی کیا ہے۔ آج آزادی کا دن ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کتنے پرسنٹ آزاد ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور کتنے پرسنٹ غلام ہیں، نوکر ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور حقیقی آزادی، ریئل فریڈم کیا ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس بارے میں قرآن و حدیث کی جو رہنمائی ہے وہ ہم جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ آزادی جو اللہ تبارک و تعالی جس آزادی کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہ آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے وہ آزادی کس طرح حاصل کی، اور دنیا کو بھی وہ آزادی دلائی تھی جو آج ہمیں میسر نہیں ہے۔ ایک ورڈ میں اگر بولا جائے
ایک ورڈ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ الفاظ ہیں جو انسان کو دنیا کی ساری غلامیوں سے آزاد کرا دیتے۔ جیسے انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا نفع دینے والا، مجھے نقصان پہنچانے والا، مجھے زندگی دینے والا، مجھے موت دینے والا، سب کا سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اس بات پر یقین کر لیتا ہے تو غلامی کی ساری زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر کے گر جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو شریعت، جو قانون ہمیں دیتا ہے، اس میں نہ ایک انسان کسی انسان کا غلام بن سکتا ہے، دھیان سے سنیے، نہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا غلام بن سکتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور نہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام بنا سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ نہ کسی انسان کو، نہ کسی کنٹری کو اپنا غلام کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 138، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر اختیار کرو، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ اور کلر کس کا ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے غلام ہیں، اسی کے عابد ہیں۔ عابد اور عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبد مطلب ہوتا ہے پرماننٹ غلام، عباد اللہ، اللہ کے بندے، کون؟ اللہ کے بندے وہ جنہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کے غلام نہیں ہو سکتے، ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ دوسری آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد بتایا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی کس لیے آیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی ان کے سر کا بوجھ اتارتا ہے، اور ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں میں جو زنجیریں ہیں، جو طوق ہیں غلامی کے، وہ چاہے سوشل کسٹمز کی غلامی ہو، یا ریلیجیس لیڈرز کی غلامی ہو، یا پولیٹیشینز کی غلامی ہو، یا شرک کی غلامی ہو، ساری غلامیوں سے یہ آزاد کراتا ہے۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ایک انسان صرف اور صرف اللہ کا غلام ہے، ایک انسان صرف اور صرف اللہ کا غلام ہے، اور کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ نبی کا بھی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ نے اس کو کتاب دی، حکمت دی، وزڈم دیا، اور نبوت دی، ثم یقول للناس، اور وہ انسان، اب یہ انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کتاب کسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتاب کسے دیتا ہے؟ نبی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کو بھی اس بات کی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے، ثم یقول للناس، کہ وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے میرے غلام اور میرے سلیو بن جاؤ۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کس لیے آتا ہے؟ کہ انسانوں کو، بندوں کو اس کے حقیقی اور اصلی اور ریئل رب اور مالک سے جوڑ دے، بس اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی غلامی چھوڑتا ہے
اللہ رب العزت کی سلیوری سے آزاد ہوتا ہے تو بہت ساری غلامیوں میں جکڑ جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کس طرح کی غلامی سے اسلام آزادی دلاتا ہے، اور اسلام کو، اللہ کو، رسول کو، دین کو چھوڑنے کے بعد انسان کتنی طرح کی غلامیوں میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر ایک غلامی سلیوری، خواہشات کی غلامی، اپنی غلامی، انسان خود کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا گاڈ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ کیا مطلب ہوا؟ اس کی خواہشات اسے جس طرح سے چاہتی ہیں اس طرح نچاتی ہیں۔ خواہشات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے پہلے عورتیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو زندگی میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں کے غلام، جوروں کے غلام ہیں، اور کچھ نہیں ان کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کی غلامی اختیار کرو گے تو کسی اور کی غلامی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نمبر دو، بچوں کی غلامی۔ بہت سے لوگ صرف دنیا میں اس لیے جی رہے ہیں کہ ان کے بچے کسی طرح پل جائیں، بڑھ جائیں، سیٹلڈ ہو جائیں، بس ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوا۔ یہ کس کی غلامی ہوئی؟ اور کہہ بھی دیتے کیا کریں، ہم تو نہیں چاہتے، بچے نہیں مان رہے ہمارے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ان بچوں کی غلامی میں لگا ہوا۔ خواہشات میں تیسری چیز آتی ہے پیسہ اور منی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار گولڈ اور درہم چاندی، آج کے زمانے میں اس کو کرنسی بول سکتے ہیں، ڈالر بول سکتے ہیں، دینار بول سکتے ہیں، ریال بول سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینار اور درہم یعنی روپے پیسے کا غلام برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو پیسوں کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں، وہ ان کی غلامی کر رہے تھے۔ حلال حرام جائز ناجائز کوئی تمیز نہیں، صبح سے شام تک ان کو کیا چاہیے؟ صرف اور صرف پیسہ۔ یہ تیسری خواہش ہے۔ چوتھی خواہش، اچھی سواری۔ اللہ نے اسی میں فرمایا، والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں سب سے قیمتی سواری سمجھے جاتے تھے۔ آج برانڈڈ کاریں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، نئی جو کار آ رہی ہے وہ انہیں ہونا چاہیے، بس اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ایک الگ دنیا ہے جو اس غلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 5، زمین والحرثی۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے پراپرٹی ڈیلرز، زمین کے خریدار، صبح سے شام تک ان کی یہی فکر رہتی ہے، آج 1 کروڑ کی ہے، کل 1.5 کروڑ کی ہونا، پرسوں 2 کروڑ کی ہونا، ایک سائٹ ہے تو 2 ہونا، 10 ہونا، ایک پلاٹ ہے تو 2 ہونا، ایک گھر ہے تو 4 ہونا۔ یہ زمین کی غلامی۔ اور چھٹی چیز ہے عہدہ۔ یہ انسان کی خواہش کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی پوسٹ مل جائے، اس کے لیے سب کچھ بیچنے کے لیے ریڈی۔ اور آخری میں شہرت اور فیم۔ بہت سے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے، نہ بیوی بچوں سے مطلب ہے، نہ دین سے، نہ دنیا سے، ان کو بس کیمرے کے سامنے آنا چاہیے، ان سے آپ جو چاہیے وہ بلوا لیجئے، جو چاہیے وہ کروا لیجئے۔ وہ کس کے غلام ہیں؟ شہرت کے غلام، فیم کے غلام ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی حاکم نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی گاڈ نہیں، صرف اور صرف اللہ، یہ سب سے پہلے انسان کو خود کی غلامی سے نکالتا ہے۔ نمبر دو، دوسری غلامی، خاندان کی غلامی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں، آپ سنیے گا، اگر ان کو کوئی دین کی بات بتائیے، کہتے ہیں میں کیا کروں، میں خاندان کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔
میں خاندان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا ہوں، یہ خاندان کے غلام ہیں۔ اللہ کے حبیب اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ماڈل ہیں، انہوں نے اکیلے اپنے پورے خاندان کے خلاف قدم اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ خاندان کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ خاندان کی بائیکاٹ انہوں نے برداشت کی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی بھیڑ کے ساتھ چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بھیڑ سے ہٹ کر کے اکیلے تنہا راہ بناتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا اتنا مقام ہے کہ انہوں نے اکیلے پوری آبادی کو چیلنج کیا کہ یو آر مائی اینیمیز، تم سب کے سب میرے دشمن ہو جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اور تیسری غلامی سوسائٹی کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سوسائٹی کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ آپ سنیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں ہم، آپ جو بتا رہے ہیں سب صحیح ہے لیکن سوسائٹی میں رہنا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ کے یہاں منہ دکھانے کے لائق ہوں چاہے نہ ہوں، آپ لوگوں کے سامنے منہ دکھانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ماڈل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ، یہ آئیڈیل، یہ ماڈل سیٹ کر کے دیا۔ پورے مکے کی سوسائٹی نے آپ کو بائیکاٹ کیا، 3 سال پہاڑوں میں رہے، پتے چبا کر کے رہے، لیکن سوسائٹی کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حبیب اللہ کا، سوسائٹی کی غلامی۔ اور اسی میں سے ایک چیز آتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں برانڈ، فیشن۔ یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ دکانوں پہ لکھا رہتا، آپ ہیئر کٹنگ کی دکانوں پہ جائیں گے، وہاں بھی ایک رہتا، وہ کس کی غلامی ہے؟ کافروں کی غلامی، فاسقوں کی غلامی، کہ ہمارا ہے ہیئر اسٹائل ان کافروں کی طرح ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے فاسقوں اور فاجروں کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ برانڈ، یہ فیشن، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کی غلامی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس غلامی سے بھی آزادی دلاتا ہے۔ اور چوتھی غلامی ہے حکومت کی۔ آج ہم انڈکلیئرڈ غلام ہیں، انڈکلیئرڈ سلیو ہیں، آپ مانیں یا نہ مانو، حکومت جو چاہتی ہے فیصلے کرتی ہے۔ اسلام اس طرح کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے۔ اس کی مثالیں آئے دن ہم دیکھتے ہیں۔ عدالتیں بھی کس کے حساب سے چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس کس کے حساب سے چل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں، فیصلے کس کے حساب سے ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ عدالتوں میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ عدالت یہ کوڑی سسٹم ہے، کوڑی۔ ایک آدمی جیل میں جاتا ہے، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھا، 20 سال کے بعد کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ بے گناہ تھا، انوسینٹ تھا۔ یہ انصاف ہے؟ یہ عدالتیں ہیں؟ اسلام ایسی عدالت پہ لعنت بھیجتا ہے، اور ایسے سسٹم پہ، جوڈیشل سسٹم پہ۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ظالم اور مظلوم کا سامنے اور آن دا اسپاٹ فیصلہ ہونا چاہیے، تم غلط تم صحیح۔ 20 سال 40 سال کے بعد، موت کے بعد فیصلے آتے ہیں کہ فلاں آدمی جو مر گیا وہ حق پر تھا، وہ زمین اس کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کا جو سسٹم ہے انصاف کا، ان سب پر لعنت بھیجتا۔ تعلیمی غلامی، ہمارے بچے بیچارے انگریزوں کے بنائے ہوئے تعلیمی غلامی میں، ان کے کپڑے، ان کے سلیبس، ان کا ماحول، ساری کی ساری چیزیں انہی کی ہیں، ہماری کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کو ایز اے سسٹم، بہت سے لوگوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا اسلام سسٹم بھی ہے کیا۔ ایک جماعت ہے انڈیا میں بھی اور پوری دنیا میں جو کہتی ہے کہ اسلام یہ ایک سسٹم اور آف لائف ہے، اور اسے ہمیں قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہاں آپ کے بازو میں رکھا ہوا ہے، پیچھے بینر پہ لکھا ہوا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے عدالتوں میں، قانون قرآن اور سنت کے مطابق بننے چاہیے پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟
ایسا ہو رہا ہے کیا؟ تعلیمی غلامی. آج دیکھیے آپ جا کر کے اسکولوں میں وہی ڈانس، وہی گانے. ہمارے مسلم اسکولوں میں، بعض مسلم اسکولوں میں بھی اسی طرح کے ڈانس کرائے جاتے ہیں، اسی طرح کے گانے گوائے جاتے ہیں، اسی طرح کی بے حیائی جو انگریز اپنی غلامی کے دور میں چھوڑ کے گئے، آج 70-75 سال کے بعد اسی طرح ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ غلامی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آزادی دلاتا. اور چھٹی چیز ہے اقتصادی غلامی، اکنامک سلیوری. آج معاشی اعتبار سے ہم غلام ہیں. آپ گھر میں پیسے رکھ کے دیکھیے، آپ گولڈ کتنا رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ آپ کو بینک میں رکھنا ہے، اور بینک میں رکھیں گے تو ان کو ٹیکس لینے میں کیا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کیسی غلامی میں جکڑ دیا گیا، کتنا زیادہ لوٹ ہے. اس کی ایگزامپل پرسوں ہمارے ایک دوست جو ہے سعودی عرب سے موبائل منگایا 65,000 میں. کتنے میں؟ 65,000. اس موبائل کی قیمت انڈیا میں 86,000 ہے. 20,000 زیادہ. یہ کس کے جیب میں جا رہا ہے؟ یہاں کے ارب پتیوں، یہاں کے کروڑ پتیوں اور یہاں کے حکومت کے جو پروردہ ہیں ان کے جیب میں جا رہا ہے. 5 خاندانوں کے ہاتھ میں یہاں کے 18، کل کی رپورٹ ہے یہ، 5 خاندانوں کے ہاتھ میں یہاں کے 18% GDP آف انڈیا ہے. 18%، 60 لاکھ کروڑ صرف 5 خاندانوں کے پاس. باقی غریب کیا ہو رہے ہیں؟ مر رہے ہیں. اسلام اس سے آزادی دلاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اپنی جو زائد ضرورتیں ہیں وہ غریبوں کو پہنچاؤ، وہ مجبوروں کو دو. وہ کب ہوگا؟ ہم لوگ اس حالت میں سے اٹھیں گے تب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریڈم آف اسپیچ، ہندوستان میں آپ دیکھیے حق بولنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ جا کر کے اگر انڈیکس دیکھیں گے فریڈم آف اسپیچ میں انڈیا کا رینک کیا ہے، تو سب سے لاسٹ میں یا لاسٹ سے تھوڑے بہت اوپر نیچے ہے. آپ کو بولتے ہی آپ پر کچھ نہ کچھ ED یا CBI یا کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اور منہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بند کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جو آزادی دلانا چاہتا ہے ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اللہ کی غلامی، باقی سب برابر. ہاں، عمل تقویٰ کے حساب سے. آئیے میں آپ کو چند مثالیں دے کے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے جو نچلا طبقہ تھا، جو لوور کلاس تھا، اس کو بھی آزادی تھی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. پہلی مثال، غلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا. آزاد کر کے اپنی پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرائی. قریش ٹاپ لیول کی فیملی، یہ غلام دیہات کے، ان کو اٹھا کر کے اپنی فیملی میں شادی کرائی. شادی میں بنی نہیں میاں بیوی میں. حضرت زید نے طلاق دینا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، اور یہ بخاری کی حدیث ہے 7420. حضرت زینب کی شادی، وہ کہتی ہیں اپنی سوکنوں سے کہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں سے، کہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کرائی. وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے کرائی. اور زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسک علیک زوجک، قرآن میں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، طلاق مت دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں رکھتا. انہوں نے طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورڈ بھی نہیں بولا کہ تم میرے غلام تھے، میں نے تم کو آزاد کیا، میرا مشورہ تم نے نہیں مانا. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے. کیا ایسی مثال مل سکتی ہے؟ ایسا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ دوسری مثال، بریرہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 5283. بریرہ کی شادی مغیث سے تھی. ان کو جب یہ آزاد ہوئی تو شادی خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. آزاد کی شادی غلام سے اختیار رہتا ہے، چاہے تو رہے چاہے تو نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے شوہر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں.
انہوں نے کہا یا بریرہ لو راجعتیہ، تم اگر اس کے ساتھ رہتی تو اچھا ہوتا، کیوں اس کو چھوڑ رہی ہے؟ بیچارہ رو رہا ہے پیچھے پیچھے۔ ایک نوکرانی، ایک لونڈی، ایک میڈ کیا پوچھتی ہے؟ دیکھیے کیا آزادی تھی، پوچھتی ہے تأمرنی یا رسول اللہ، آپ آرڈر دے رہے ہیں مجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، پرسنل افیئر ہے، میں تمہیں آرڈر نہیں دے رہا ہوں، انما انا اشفع، میں تم کو صرف مشورہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے آزادی کا لیول کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے سے وہ نوکری، وہ لونڈی کیا بولتی ہے؟ فلا حاجت لی فیہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا مشورہ ایکسپٹ نہیں ہے، مجھے اس آدمی کی ضرورت نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا مانا، نہ ان کی بیوی حضرت عائشہ نے، جنہوں نے خرید کر کے ان کو آزاد کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آزادی کب ملے گی؟ یہ جو ہم غلامیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، میجورٹی کی غلامی میں ہم ہیں، اکثریت کی غلامی میں ہیں، جمہوریت جمہوریت کے رٹ لگا رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، غلاموں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ دہراتے رہیے، کہانیاں بولتے رہیے، ساورکر ہیرو ہو گیا، ولن ہیرو ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کمزور ہیں، اور کمزور آدمی کا کوئی حق نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں سنتا۔ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ طاقت وہیں سے آئی تھی جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا تھا، جہاں سے صحابہ نے حاصل کیا تھا۔ انگریزوں نے ہم کو غلام بنا لیا، ہم نے آزادی میں یہ کردار ادا کیا، وہ کردار ادا کیا، غلامی میں بھی تو آپ ہی کا کردار تھا۔ کس کی وجہ سے یہ دیش غلام بنا؟ آپ کی عیاشیوں کی وجہ سے، تاج محل بنانے کی وجہ سے، اور فلاں فلاں بنانے کی وجہ سے۔ جب بھی اللہ کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اور کا غلام بنا لے گا، یہ بالکل ریٹن ہے، یہ لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَتَبْنَا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میری زمین کے مالک کون ہوں گے؟ میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے نمازی، حرام خور، سود خور، بد اخلاق، یہ لوگ زمین کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے سے بغاوت کرنے والے لوگ زمین کے وارث نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی دلائی تھی، وہ آزادی انسان کو جیل میں بھی رہتی ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ پہ یقین کرتا ہے۔ یہ آخری بات میں بول کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑے اسلامک اسکالر ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حکومت کے خلاف بولا، حکومت نے جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ میرے دشمن میرا کیا کریں گے؟ جنتی فی قلبی، میری جنت، میرا پیراڈائز میرے دل میں ہے۔ سجنی خلوہ، مجھے قید کر دیں گے، جیل میں میں تنہائی میں اللہ سے باتیں کروں گا، محبوب سے اکیلے میں ملنے میں کیا مزہ، مجھے باہر نکال دیں گے، اخراجی سیاح، مجھے اگر ڈپورٹ کر دیتے ہیں، ملک سے نکال دیتے ہیں، میں اپنے محبوب کا کریشن، اس کی تخلیق دیکھوں گا، کیا کیا چیزیں اس نے بنائی۔ اور لاسٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ آخری آدمی کیا کر سکتا ہے؟ قتل کر سکتا ہے، مرڈر کر سکتا ہے۔ وقتلی شہادہ، مجھے مار کے یہ لوگ میرے محبوب تک پہنچا دیں گے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو انسان جیل کے اندر بھی کیا رہتا ہے؟ آزاد رہتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ سعودی عرب میں بھی غلام ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، انڈیا میں زیادہ آزادی ہے سعودی عرب کے مقابلے میں۔ سعودی عرب زیادہ غلام ہے، وہاں کی پبلک زیادہ غلام ہے، وہاں کی حکومت امریکہ کی غلام ہے، وہاں کی پبلک وہاں کے آل سعود کی غلام ہے۔ اور کوئی بھی مسلم کنٹری، میں ایک نام لے رہا ہوں، میں صرف یہ اور یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کے خطبے کا کنکلوژن صرف ایک ہی ہے
کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر ہم آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں آزادی صرف نہیں دے گا بلکہ حکومت دے گا، جس طرح ہمارے باپ دادا کو انڈیا میں دیا تھا اور محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو عرب پر اور آدھی دنیا پر حکومت دیا تھا۔ اور اگر اللہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بی جے پی کا غلام بنائے گا، کبھی کانگریس کا غلام بنائے گا، کبھی کسی اور کا غلام بنائے گا، دوسرے ملکوں میں ہے تو وہاں کسی اور کا غلام بنائے گا۔ آزادی صرف اور صرف اللہ رب العزت دلا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آزادی کا صحیح مقصد، صحیح مفہوم، صحیح میننگ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات سے، اپنے ڈیزائر سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اللہ کے سامنے جھکنے، اسی ایک کی بات ماننے، اسی ایک سے ڈرنے اور اسی ایک سے امید رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔